ہیلو گائس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید ہے آپ ٹھیک خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک نئے طرز کے لوگو بنانا سکھائیں گے۔ اس میں وہی طریقہ کار، یہاں سے ہم امیج فائل اٹھاتے ہیں، جیسے کہ میں لاسٹ ٹائم آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہاں سے آپ نے کاپی پیسٹ کرنا ہے اور ایک نئی فائل میں آ کے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے۔ آج میں تھوڑا سا آپ کو چینج اور بنانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں، تاکہ آپ اس کو آرام سے بنا سکیں۔ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، یہ بیسیکلی ہمارا سارا کام ان ٹولز پر ہوتا ہے۔ میں اس لیے لکھتا ہوں تاکہ آپ کی بھی ذہن نشین ہو جائے۔ یہ کمانڈ میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ دیکھیں، میں کنٹرول 7 سے میرے ٹولز آ رہے اور جا رہے ہیں۔ کنٹرول 7 کرنے پر ہی آپ کے ٹولز آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے وہی پین کا ٹول لے کے آپ نے اس کو ڈرا کرنا ہے۔ پہلے تو آپ اسی ٹولز میں سے دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے سرکل لیا۔ اس کے بعد جیسا کہ میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں، کٹ کے ٹول سے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ آپ نے اس کو کٹ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہ ہوئی دوبارہ پین کا ٹول لیا اور اس پوائنٹ کو اسٹارٹ کر دیا۔ اور جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا کہ آپ ونڈوز میں جا کے انسپیکشن میں جا کے، اور ہم نے کہاں جانا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ کے اندر۔ یہ ہم نیچے آئیے اور یہ ہم آ گئے فل کے اندر آ گئے۔ ادھر ہم آبجیکٹ میں آ کے اس کو کیا کریں گے؟ کلوز کر دیں گے۔ یہ ہم نے کلوز کو ٹک کرا۔ کلوز کرنے کے بعد ہمارا پھر لاسٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں ڈراپر ہوتا ہے۔ اس ڈراپر سے کلر دیکھیں، ہم نے اسی میں سے پک کر کے اس میں کلر ڈال دیا۔ اس کے بعد دیکھیں، ہم یہ بقیہ جو ہیں دیکھیں کتنے آسان سے بنیں گے۔ آپ نے صرف ایک کے اوپر محنت کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کو روٹیٹ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ نے اس کی کاپی کر کے آپ نے اس کو روٹیٹ کرتے ہوئے اور ہلکا سا اس کو آپ نے موو کرنا ہے۔ سیکنڈ، یہ پھر آپ نے سلیکشن ٹول سے اس کو اس کی اپنی جگہ پہ بٹھا کے، تھوڑا سا آپ کو مینولی بھی کام کرنا پڑے گا اس کے۔ اس کے بعد میں دیکھیں آپ کو اس میں شارٹ کٹ طریقہ کار بتاؤں گا تاکہ آپ کا کام کوئک اور جلدی سپیڈی ہو۔ آپ یہ دیکھیں، ہم نے یہ 3 ڈرا کرنے کے بعد ہم اس کو گروپ کر لیں گے۔ اس کی کمانڈ میں ٹائپ کرتا ہوں Ctrl+Shift+C۔ آپ نے اس کو کاپی کر لینا گروپ کرنے کے بعد نا۔ آپ نے دیکھیں 3 بنا لیا آپ نے کونس ٹائپ کے۔ اس کو بنانے کے بعد دیکھیں، میں اسی لیے مینشن کر رہا ہوں آپ کو کمانڈس بار بار، تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو اور آپ اس کو بھولیں نہیں۔ Ctrl+Shift+C کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سیم وہی ڈپلیکیٹ کاپی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ موو کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم Ctrl+Shift+C کی کمانڈ کا یوز بتائیں گے۔ اچھا، یہ دیکھیں، میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ ہم نے اس میں یہ دیکھیں ٹولز کے اندر دیکھیں، میں آپ کو یہ ایرو گیا ہمارا، یہ ریفلیکٹ ٹول کہلاتا ہے، ریفلیکٹ۔ جب آپ اس کو بٹن ریفلیکٹ لیتے ہیں اور بٹن دباتے ہیں تو سیم اس کی، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو کاپی کرنا بتایا، اس کے بعد آپ نے ریفلیکٹ ٹول سے اس کو ریفلیکٹ کر دیا 180 کے اینگل پہ۔ آپ نے صرف ایک بٹن دبانا اور سیم اس کی کاپی آ جائے گی۔ سیکنڈلی ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں، ڈراپر سے لے کے وہاں سے کلر پک کر کے اور ہم یہاں پہ اس کلر کو ڈراپ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا۔ ہمارے پہلے ہم نے ڈپلیکیٹ 2 دفعہ ہو گئی تھیں۔ پھر یہ دیکھیں ڈراپر سے ہم نے کلر آلموسٹ، یہ دیکھیں آپ کو خود سملر لگ رہا ہوگا اور آپ کو خود فرق محسوس ہو رہا ہوگا۔ یہ دیکھیں، دیکھنے میں کتنا ڈیفیکلٹ لوگو لگ رہا تھا، ہم نے اور اس کو کتنا آسانی سے اور کتنا کوئک
اس کو ہم نے بنا لیا. اس کے بعد ہم اس کو دونوں کو ایک ساتھ پکڑ کے گروپ کر لیں گے. گروپ کرنے کے بعد پھر وہی ہم انسپیکشن میں جا کے یہ بیسکلی یہاں پر ہم آئیں گے اور ہم اس میں یہ دیکھیں لائن ہوتی ہے، ہم نے اس کی اسٹاک کو نن کر دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہماری سلیکشن لائن تھی وہ دکھائی دے رہی تھی، تو ہم نے اس لائن کو نن کر دیا. آپ نے پراپرلی غور سے جو اوریجنل لوگو ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. دیکھیں اب میں سیکنڈ اسٹیپ آپ کو بڑی مائنر سی چھوٹی سی چیزیں، بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ، اس کا کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ لوگو کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ ہم نے ٹول لیا. اوکے، پین کارڈ دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بغیر یہ دیکھیں یہ ایک مور کا ٹچ دے رہا ہے، پیکوک کا لوگو. یہ دیکھیں اس کا فیس ہے. یہ ہم نے کیا کرا، لائن سے اس کو ڈرا کر کے اور پھر ہم وہی فل کے اندر جا کے آبجیکٹ میں جا کے اس کو ہم کلوز کر دیں گے. اس کو کلوز کر کے ہم اس کو اس میں وائٹ کلر فل اپ کر دیں گے. ادھر آئے ہم، یہ ایک منٹ ہماری ویڈیو کی اسٹل ہو گئی ہے، ایک منٹ اس کو دیکھتے ہیں. یہ ادھر آ کے اس آبجیکٹ کو ہم نے کلوز کر دیا. اینڈ دین اس کا ہم فل جو ہے اس کو اسٹیٹ کر کے جتنا بہتر ہو سکتا ہے اس کو اسٹیٹ کر کے ہم اس کی بیس کو وائٹ کر دیں گے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اب ونڈوز میں جا کے وہی جہاں سے آبجیکٹ لیتے ہیں، یہ وہیں سے جا کے ہم اس کی وہاں سے فل کر دیں گے. فل بھی نارملی بلیک آتا ہے، لیکن ہم جب اس باکس کو کلک کرتے ہیں تو پھر اس میں آپشن آتا ہے وائٹ اینڈ بلیک کا. تو ہم نے اس کو وائٹ کرا اور اس کی لائن کو ہم نے نن کر کے ابھی اس کو ہم نے کاپی یہاں سے اٹھا کے دیکھیں ہم نے اس کو یہ لگایا. دیکھیں یہ بیسکلی پیکو کا فیز ہم نے بنایا ہے، جب جا کے لوگو کمپلیٹ ہوا ہے. اب دیکھیں آپ کو آلموسٹ 100% سیم لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا، اور چھوٹی چیز بھی بڑے معنی رکھتی ہے. یہ دیکھیں جیسے پیکو کا ہمارا بیفور کا تھا اینڈ دین یہ آفٹر ہم نے بنایا. آپ کو آئی ہوپ کہ اس کی ریزولوشن کا بھی آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ وہ کتنا پکسلیٹ ہو رہا ہے اور یہ کتنا ایکوریٹ فارم میں آ گیا. اب یہ ہر قسم کی پرنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بالکل اوکے. اب دیکھیں آپ کو خود ڈفرینس فیل ہو رہا ہوگا کہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے. اس طریقے کے نارملی لے آؤٹ بنانے کے مختلف پلیٹ فارم پہ، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لوگ ہزاروں میں چارج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہزاروں میں چارج کرنے کے لیے پہلے آپ کو ڈیزائننگ آنا ضروری ہے. جب تک آپ سامنے کلائنٹ کو سروس پرووائڈ نہیں کریں گے اور پراپر ڈیزائن ہی بنا کے نہیں دیں گے تو وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا. خیر اب ہم آپ کو سیکنڈ لوگوں کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی سمپل سا ہے، یہ آپ نے لائن ورک میں ڈرائنگ کرنا ہے. اوکے، اس کے بعد
ہم اس کو وہی کنٹرول پلس آلٹر، میں اس لیے بار بار آپ کو لکھ کر اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. آپ نے کیا کرنا ہے، وہی کنٹرول آلٹر کر کے اس کو آپ نے کرو کرنا ہوتا ہے. باقی ادروائز جتنی بھی ڈرائنگ ہوتی ہے وہ ہمارے پین کے ٹول سے ہوتی ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ہمارے جو سائڈ میں ٹولس ہیں اس میں پین کا ٹول ہے. سارا کام آلموسٹ اسی کا ہے. اب یہ دیکھیں، اسی میں جا کے میں اس آبجیکٹ کو کلوز کر دوں گا. کلوز کرنے کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. کلوز کرنے کا سب سے یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اس کے بغیر اس کے اندر کلر کا فل نہیں ہوگا. یہ کمپلیٹ اس کے اندر کلر نہیں جا سکے گا. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، میں نے اس ڈرائنگ کو جو میں نے جتنا بھی بنایا تھا اس کو میں نے یہ کمانڈ، جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں کنٹرول پلس بی، یہ بیسکلی جو ڈرائنگ تھی وہ میری بیک سائڈ پہ چلی گئی اور فرنٹ پہ وہی امیج اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب میں اس کا بقیہ پارٹس بناتا ہوں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے. جتنا بھی بلیک میرا بچا ہے، یہ وہی کنٹرول آلٹر کر کے اس کو کرو کیا آپ نے، اینڈ دین یہ اس کو اوپر لے گئے، یہ لے آیا، پھر یہ کلک کرا، یہ آپ نے کلک کرا، اینڈ دین یہ کلک کرا آپ نے. اور جہاں کرو کی ضرورت ہے وہاں آپ وہی کنٹرول آلٹر دبا کے اس کو کرو کر دیں گے. اینڈ دین لاسٹ میں آپ نے وہی آبجیکٹ میں جانا ہے اور وہاں جا کے اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے. کلوز کرنے کا میں آپ کو فائدہ بتا چکا ہوں کہ اس کے بغیر، کلوز کیے بغیر آپ کی جو بھی آپ ڈرائنگ یا لے آؤٹ بنا رہے ہیں اس کے اندر کلر نہیں آئے گا، بیکاز اس کے بغیر کام کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا. آپ وہیں پر گئے اور آپ نے اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو فل کر دیں گے. اچھا یہ دیکھیں، آپ کو میں نے لاسٹ سائٹ میں جو ٹولس ہیں اس میں سے میں نے سرکل والا ٹولس لے کے اور میں نے اس کے فل نارملی فلنگ میں جا کے اس کا وائٹ کر دیا. اوکے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سلیکشن لینی ہے آؤٹ سائڈ سے، اس کو کنٹرول جی کر دینا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، ہم نے اس کو گروپ کر کے دیکھیں، میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہا ہوں. یہ اس کو میں نے کاپی کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو دیکھیں، مجھے مائنر سا فیل ہو رہا تھا. میں اس کو کلک کر کے یہ دیکھیں، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا اس کے پوائنٹس کو کلک کریں تو یہ 2 پوائنٹس آ جاتے ہیں جہاں سے آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اوپر آپ کو اوریجنل فائل دکھائی دے رہی ہے، اینڈ دین جو ہم نے بنائی ہے اس کا آپ کو ڈفرینس فیل ہو رہا ہوگا. یہ ہم نے اپنے آبجیکٹ کو یہاں رکھا اور آپ کو آئی ہوپ کہ اس سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کتنا بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے اس کو ری میک کرنے پہ. یہ آپ جتنی زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے اور جتنی زیادہ سے زیادہ بھی ویڈیو ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے اور ذہن نشین ہو جائے گا. یہ دیکھیں، آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں دونوں کا ڈفرینس. پہلے وہ پکسلیٹ ہو رہی تھی اینڈ دین ہم نے اس کو ڈرائنگ کے بعد اس کو ویکٹر فارم پہ کر دیا. دیکھیں آپ کو خود فرق محسوس ہو رہا ہوگا. اب میری کوشش یہ ہے کہ یہ اس ٹائپ کے جو چھوٹے چھوٹے لوگوں ہیں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتا سکوں تاکہ ہم گریجولی اور اسپیڈی آگے جا سکیں اور اس سے ڈیفیکلٹ لوگوز کی ہم زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر سکیں. اب ہم آ جاتے ہیں اس والے پہ، بیکاز اٹ از ویری سمپل اینڈ ایزی.
آپ نے وہی ٹولس میں جانا ہے، وہاں سے آپ نے باکس کو سلیکٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں۔ اس باکس کو جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ کونے بن جاتے ہیں، اور آپ نے اس کو پھر ماؤس کی مدد سے ہی تھوڑا سا آپ ماؤس کو موو کریں گے تو یہ آپ کی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہاتھ سیٹ ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو موو کر دینا ہے، اینڈ دین اس کے بعد آپ نے وہی ڈراپر سے کلر اٹھا کے اس کو پک کر دیا۔ یہ آپ ادھر لائے، آپ نے دیکھا ہاں یہ پراپر ٹھیک ہے۔ یہ تو خیر میری پریکٹس ہے، تو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بڑا اسپیڈی اور جلدی اس کو ایکوریٹ سائز کا کر لیا، کوئی اس کو زیادہ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بیکاز کہ اب میری پریکٹس ہے۔ انشاءاللہ آپ سے میں بھی کہ چھوٹا یا بڑا بن جائے تو اس سے آپ گھبرائیے گا نہیں، اس کو آپ مینیج کریں۔ پریکٹس میکس اے پرفیکٹ، آپ جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا جلدی آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں میں نے پھر دوبارہ کمانڈ لکھی ہے Ctrl+C، سی فار کاپی، یہ آپ اس طریقے سے یاد رکھیے گا۔ آپ نے اس باکس کی کاپی کری اور اس کو آپ نیچے لیا ہے۔ اس کے بعد دین آپ نے وہی کمانڈ کے ساتھ خالی جی لگانے، سی کے بجائے آپ نے جی لگا دینا ہے، اور جب آپ دونوں باکس کو پکڑیں گے تو یہ ایک گروپ فارم میں آ جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو دور کر کے دکھا رہا ہوں، یہ گروپ فارم میں آ گیا۔ پھر آپ نے وہ ڈراپر سے پک کرنا ہے، اینڈ دین جس میں ریکوائرڈ ہے آپ نے اس پر کلر پک کر کے ڈال دیا، اوکے۔ اس کے بعد پھر وہی ٹولز میں سے آپ نے سرکل لیا، اور آپ نے اس کو جا کے وہی فل میں جا کے اس کا بیسک جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنے کے بعد ہمیشہ یہ بلیک شو ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے دوبارہ وائٹ کر دینا ہے، اینڈ دین یہ دیکھیں اس کے اندر لائن آ رہی ہے، اس لائن کو ہم اسی آبجیکٹ کے ساتھ لائن کا ہوتا ہے اس کو ہم نے وہاں سے جا کے اس کو نن کر دینا ہے۔ سیکنڈ یہ پھر آپ نے وہی جیسا کہ میں نے کمانڈ میں اتنا بڑا مینشن کیا ہوا ہے سامنے، آپ اس کا ایک Ctrl+C آپ کریں گے، کنٹرول کے ساتھ سی دبائیں گے تو یہ اس کی کاپی ہو جائے گی۔ آپ نے یہ سرکل لیا، آپ نے Ctrl+Shift+C کرا، آپ نے ادھر ایک اور سرکل لیا ہے آپ، اینڈ دین پھر وہی Ctrl+Shift+C کر کے ایک ڈپلیکیٹ یہاں لیا ہے آپ، اوکے۔ پھر آپ نے بٹھا کے دیکھ لیا، یہ ہم نے اس کو اس کے اوپر بٹھایا۔ اس کے بعد وہی کمانڈ جیسے کہ میں نے رائٹ سائڈ پہ لکھی ہوئی اور مینشن کیا ہوا ہے Ctrl+G، آپ نے اس کو جی کر دینا تاکہ یہ آپ کے باکسز اینڈ ہم نے اس میں سرکل لگایا ہے، دیکھیں وہ بھی اس کے ساتھ گروپ فارم میں آ جائیں گے تاکہ یہ آگے 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 پیچھے نہ ہو، باکسز اور سرکل آگے پیچھے نہ ہو۔ اب آپ کو خود ڈفرینس فیل ہو رہا ہوگا کہ ہم نے اس کو کیسے پکسل سے ویکٹر پہ کیا، اور الحمدللہ کتنا اسپیڈی کیا ہے۔ اینڈ دین یہ آفٹر، یہ آپ نے اس کو بنا لیا، اور یہ انشاءاللہ یہ جو آپ کو اوپر جیسے لوگو دکھائی دے رہے ہیں مختلف ونڈوز کے، ایپلز کے، یہ جب آپ بنانا سیکھ جائیں گے تو یہ جو جیسا کہ میں آپ کو اسکرین پہ یہ لوگو دکھا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، سب ایزی ہو جائے گا۔ جتنے بھی لوگوں ہیں انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ بنانے کی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ، اور امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ جائیں۔
یہ آپ کو جتنے بھی میں لوگو دکھا رہا ہوں انشاءاللہ آپ